مسلمانوں اپنے عقائد کی حفاظت کرو، ایسے بیہودہ لوگوں کے قریب نہ جاؤ، نہ ان کی گفتگو سنو جو تمہارے دین و ایمان کے لیے خطرہ بننے والے ہیں، ہے نا؟ ان سے دوری اختیار کرو، ایاکم و ایاہم، ان کے قریب مت جاؤ، اگر وہ تمہارے قریب آئیں تو تم ان سے تم دور ہو جاؤ۔ سلامتی ایمان کی اسی میں ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی وہابی آپ سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے، جب ملے جب السلام علیکم، خیریت سے ہیں، کیسے ہیں، آئیے نا بیٹھیے 2 منٹ، دوستی کرنا چاہ رہا ہے تاکہ آپ کا ایمان برباد کرے، اس کی پلاننگ ہوئی ہے، اس لیے دوستی کرنا چاہ رہا ہے، آپ اس سے دوری اختیار کرو۔ اگر وہ زبردستی آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے، آپ اٹھ کے چلے جائیے وہاں سے۔ اس کا طریقہ یہی بتایا گیا اسلام میں۔ دیکھیے علامہ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ تابعی ہیں۔ کون ہے یہ؟ تابعی۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جو صحابہ کا دور پائے، صحابہ کو جنہوں نے پایا، صحابہ کی صحبت میں بیٹھے، ان کو کہتے ہیں تابعی۔ بہت اونچا مقام ہے ان کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی تابعی ہیں، صحابہ کا زمانہ پائے، صحابہ سے حدیثیں آپ نے لیں۔ تو تابعی ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میں ایک حدیث رسول پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، سن لیجئے۔ حضرت نے اس کو دیکھا، جان گئے کون آدمی ہے، کیونکہ وہابیوں کے چہرے بولتے ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو کون سے عقیدے کا ہے۔ چہرے پہ رونق نہیں ہوتی ہے وہابیوں کے، نورانیت نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ سنیوں کے چہرے اگرچہ کہ وہ بے نمازی کیوں نہ ہو لیکن چہرہ چمکتا ہے، کیونکہ دل میں ایمان کا نور ہے، اس کے وہ ایمان کا نور چمکا رہا ہے، حضور کی محبت دل میں وہ محبت چمکا رہی ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو محترم سامعین، تو وہ ابن سیرین کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں حدیث رسول پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، سن لیجئے درس حدیث۔ تو فرمایا میں تجھ سے نہیں سنوں گا، بالکل دو ٹوک انداز میں فرمایا تجھ سے نہیں سنوں گا۔ کوئی رعایت مربت نہیں کیا آپ نے۔ حیدرآباد میں رعایت مربت بہت ہے، ارے پڑوسی ہے بھائی بیچارہ آگے بیٹھ گیا، حدیث سناتا ہوں اور سن لیں گے نا، کیا ہوتا کیا ہوتا بعد میں پتا چلتا، چند دن کے بعد کیا ہوتا ابھی نہیں معلوم ہوتا، ابھی تو محبت بھری باتیں چلتی ہیں، عزت کی باتیں، معزز پنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ جب اصل بات پہنچا دیتا ہے، دل میں بیٹھ جاتی، تب ایمان برباد ہو جاتا، تب پتا چلتا میں کیا تھا، کیا ہو گیا، کیا سے کیا ہو گیا، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، وہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، سمجھ رہے؟ تو بہرحال وہ دوستی بہت خطرناک ہے ان کی۔ تو ابن سیرین نے کہا میں تجھ سے حدیث رسول نہیں سنوں گا۔ کہا حضرت ٹھیک ہے، کتنا چگٹ ہے دیکھو آپ، کہتا ہے ٹھیک ہے حدیث رسول نہ سنیے، قرآن کی آیت سن لیجئے۔ اب قرآن کی آیت بول رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں تجھ سے قرآن کی آیت بھی نہیں سننا چاہتا۔ پھر آپ نے اور سختی کے ساتھ فرمایا تو اٹھ کے چلا جا یہاں سے، چلا جا یہاں سے، نکل، گیٹ آؤٹ، نکل یہاں سے۔ وہ بیٹھا رہا دیکھتے ہوئے، کہا کہ تو جا یہاں سے، تو نہیں جائے گا تو میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دو طرفہ بات کی آپ نے، تو نہیں جائے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا۔ تو آپ کے جو شاگرد رشید تھے وہاں بیٹھے تھے اور بھی لوگ، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، جیسے جنرل آدمی کرتا ہی ہے بھائی، کوئی آدمی حدیث رسول سنانا چاہ رہا آپ نہیں سنے، کوئی قرآن پڑھ کے سنانا چاہ رہا نہیں سنے۔ تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضور وہ تو آیا تھا بیچارہ نیک بندہ اللہ کا جو حدیث رسول اور قرآن کی آیت پڑھ کے سنانا چاہتا تھا۔ کہا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، یہ بد مذہب ہے، یہ بدعقیدہ ہے، اس کی زبان سے اگر میں حدیث رسول سن لیتا، اس کا غلط مطلب سمجھا دیتا اور وہ غلط مطلب میرے دل دماغ میں بیٹھ جاتا تو میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ قرآن پڑھتا، قرآن کی غلط تفسیر بیان کرتا اور میرے دل دماغ میں تفسیر بیٹھ جاتی، غلط تفسیر، میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ اس لیے میں نے پرہیز کیا، میں قرآن پڑھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، لیکن اس کے ذریعے نہیں سنوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ بد مذہب بد عقیدہ آدمی ہے۔ سمجھ میں یہی بات آپ کو کلیئر کٹ۔ اس لیے وہابیوں سے دوستی مناسب نہیں ہے، ان کی قربت مناسب نہیں ہے۔
ان کی صحبت مناسب نہیں ہے، پرہیز کرو۔ اتنا سخت جملے آپ کو شاید ہی کوئی بتاتا ہوگا۔ الحمدللہ فقیر حق بولنے میں نہیں شرماتا۔ جو بات حقانیت کی ہے میرے تمام برادران اسلام کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، وہ بچے گا، ہے نا؟ کوشش کرنا تو اپنا کام ہے، توفیق کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا ہم کوشش کریں جہاں تک ہو سکے اپنے خاندان میں کوئی وہابی ہو گیا مت بلاؤ دعوت میں اس کو، نہ اس کی دعوت میں جاؤ۔ برا مانتا مان لے تو آپ کہیں گے رے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ہمارا رشتہ دار ہے، چچا ہے، تایا ہے، پھپھا ہے، نہیں جانا اس کے پاس۔ پھر کہاں جانا؟ پھر مانیں گے تو رشتہ دار ہے نا، سب سے تعلقات منقطع کر لینا۔ اکیلے رہنا دنیا میں، رہو اکیلے۔ اکیلے رہنے میں مر نہیں جائیں گے آپ، جب موت آئے گی تبھی مریں گے۔ ارے پھر ہمارا ساتھ کون دے گا؟ اس کی فکر مت کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ رسول کی محبت میں سب کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ چچا، نہ تایا، نہ پھپھا، نہ خالو، کاروبار، سب چیز قربان کرتے ہیں اللہ رسول کی محبت میں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ تم اکیلے ہو گئے، خالی ہاتھ ہو گئے، کون ساتھ دے گا، کون تمہاری حمایت کرے گا، کوئی برا وقت آ جائے تو کون تمہاری مدد کرے گا، ایسا مت سوچنا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل امین کو تیرا ساتھی بناؤں گا۔ تو فکر مت کر، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جبریل امین کو، سید الملائکہ کو تیرا ساتھی بناؤں گا، تیرے ساتھ کھڑے رہیں گے وہ تیرے، تو اکیلا نہیں ہوگا۔ جبریل کی تائید تیرے ساتھ ہوگی، جبریل کی حمایت تیرے ساتھ ہوگی۔ اور جبریل کی حمایت کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ تو گویا اللہ بھی ساتھ ہے، جبریل بھی ساتھ ہے نا؟ نعم المولا و نعم النصیر، اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ کیا ہی اچھا وہ دوست ہے ہمارا، کیا ہی اچھا مددگار ہے اللہ پاک۔ ارے اس کی مدد جب شامل حال ہو جائے گی تو دنیا کی کوئی سورما طاقت تمہارا بال پیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قدرت پر یقین رکھو اور اپنے عقیدے پہ قائم رہو۔ یہ سب سوچنا دنیا داروں کی سوچ ہے۔ یہ دنیا دار سوچتے ہیں ارے انہیں کٹ گیا، انہیں کٹ گیا، محلے میں کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، اکیلا پڑ گیا۔ ہو جاؤ اکیلے ہو جاؤ، کیا غم ہے؟ اللہ تعالیٰ مددگار کافی نہیں ہے؟ بولو جی، کافی ہے ہمارے لیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا ہی اچھا مددگار ہے ہماری وکالت کرنے والا۔ محترم دوستو، یہ چند مفید باتیں ہیں، اس کو گرہ سے باندھ کر رکھو۔ پتہ نہیں آگے چل کر آپ کو کوئی یہ باتیں بتائے گا یا نہیں بتائے گا، کچھ پتہ نہیں، لیکن فقیر نے اپنی دینی ذمہ داری کو پورا کیا اور آپ کے سامنے ہر بات کو کھول کر بیان کر دیا۔ اب یہ فکر میں نہ لانا کہ کون میرا ساتھ دے گا، جبریل ساتھ دینے والے، اللہ ساتھ دینے والا ہے۔ بولو انشاءاللہ، جبریل ساتھ دینے والے، اللہ ساتھ دینے والا ہے۔ اور کیا چاہیے ہمارے لیے؟ اس کی مدد مل جائے تو میاں کیا ہے۔ ارے آپ جانتے ہیں جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے۔ کتنے تھے؟ 313۔ وہ بھی نہیتے تھے، خالی ہاتھ تھے، نہ سواریاں تھیں، نہ لباسی برابر تھا، نہ پاؤں میں چپل جوتا تھا، ننگے پاؤں چلتے ہوئے مدینے پاک سے میدان بدر کا راستہ 220 کلومیٹر کا راستہ صحابہ نے پیدل چل کے طے کیا اللہ کے رسول کے ساتھ۔ تم چل سکتے ہو؟ پہاڑوں پہ چلتے ہوئے گئے۔ جب بدر کے میدان میں پہنچا یہ فقیر گزشتہ ربیع الاول شریف کے موقع پر، پہاڑی پہاڑ ہے پورے مدینہ شریف سے جو پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے میدان بدر تک، بلکہ میدان بدر سے اور آگے نہ جانے کہاں تک چلا گیا سلسلہ، پہاڑی پہاڑ ہے، راستہ نہیں ہے، اب راستہ بنا ہے، سڑک بنی ہے، پہاڑ توڑ کر راستہ بنایا گیا۔ پہلے زمانے میں کیا تھا؟ ایک پہاڑ چڑھو پھر اس کو اترو، پھر دوسرا پہاڑ چڑھو پھر اترو، اس طریقے سے لگاتار پہاڑیاں ہیں۔ تو میرے آقا اور صحابہ کرام ان پہاڑیوں کو طے کرتے کرتے چلتے چلتے میدان بدر میں پہنچے تھے۔ 313 تھے، رمضان کا مہینہ ہے،
چلچلاتی بھی دھوپ ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو سینے میں رکھ کر صحابہ کرام جب میدان بدر میں پہنچے میرے آقا نے اپنے صحابہ کی حالت دیکھی، رب تعالیٰ کی رحمت کو للکارا، آپ نے پکارا، کہا مولا آج مٹھی بھر مسلمان تیری محبت میں پیدل چلتے ہوئے میدان بدر تک پہنچے ہیں۔ یہ کافروں کا لشکر جرار 1000 کی تعداد میں ہے، پورے مسلح ہے مالک، ہمارے پاس نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ ہمارے پاس سواریاں ہیں، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، مولا آج ان سے مقابلہ کرنا ہے ہم کو، اگر تو نے آج ہماری مدد نہ کی تو دنیا میں تیرا نام لینے والا پھر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضور نے اس طرح دعا مانگی رب کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا، رب تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتے جبریل علیہ السلام کی قیادت پہ روانہ فرمائے۔ قرآن میں تفصیل موجود ہے، اٹھاؤ قرآن کا مطالعہ کرو۔ 5000 فرشتے آئے اور جبریل علیہ السلام اس تمام فرشتوں کی فوج کی سپہ سالاری فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ نے جنگ کے دوران ایک آواز سنی، یا ہیزوم آواز آ رہی ہے، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا لیکن آواز برابر آ رہی ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کافر پر وار کرنے والے تھے، ہمارے وار کرنے سے پہلے دیکھا وہ کٹ کے ڈھیر پڑا ہوا ہے، کٹ گیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، ہم حیرت میں ہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے آقا جو غیب جاننے والے سرکار ہیں، حضور کے سامنے جب سارے واقعات بیان کیے تو میرے آقا نے فرمایا وہ جبریل کی آواز بھی جو اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے تھے، وہ تمہارے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر وہ کافروں پہ حملہ کرتے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے، یہ مدد کل بھی تھی، آج بھی ہو سکتی ہے، صبح قیامت تک ہو سکتی ہے۔ میرا مولا کل بھی قادر تھا، آج بھی قادر ہے، ہمیشہ قادر رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تم فکر مت کرو، غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بولو اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔